وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، سلف صالحین آٹا چارہ بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ جی محترم بھائی، ایک بات تو یاد رکھیں کہ نماز کے اندر دعا عربی میں مانگنی ہے، پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں، اردو میں، انگلش میں، کسی زبان میں بھی مانگنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ جی کسی زبان میں بھی مانگی جا سکتی ہے، پنجابی میں مانگی جا سکتی ہے، ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے، تو عربی کے اندر ہی دعا مانگنی ہے۔ دوسری بات، سلف صالحین نے ایسا کیا ہے، اس بارے میں تو مجھے کوئی بھی سلف صالحین سے کوئی ایسی بات یاد نہیں ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ آپ کی بیان کردہ بات کی تائید ضرور کرتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، مسلم وغیرہ کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تشہد بیٹھتا ہے عبدہ و رسولہ کہتا ہے، تو عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد فلیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ فیدہ، پھر اس بندے کو اختیار حاصل ہے کہ جو دعا اسے پسند ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ وہ رزق مانگ لے، پیسہ مانگ لے، اولاد مانگ لے، لیکن عربی کے اندر جو دعا ہے وہ مانگے گا۔ پھر رکوع سجدے کے اندر قرآنی دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تشہد میں بیٹھ جاؤ، تشہد میں بیٹھ کے تو عبدہ و رسولہ کہنے کے بعد جب درود پڑھ لو تو پھر آپ کوئی قرآنی دعائیں جو ہیں جو رزق کے متعلق ہیں، اولاد کے متعلق ہیں، آپ وہ مانگ سکتے ہیں۔ جی استغفار والی دعا وہ کر لیں انشاءاللہ، جس کو بخشش مل گئی اس کو اللہ کے فضل و رحمت سے مال اولاد سب کچھ مل جائے گا۔ باقی یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں بطور خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے صحیح مسلم میں کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے والی دعا جو آپ نے بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، کہ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے، 4 چیزوں سے پناہ مانگنا یہ حکم دیا نبی علیہ السلام نے۔ یہ آخری تشہد کے اندر ضرور پڑھا کریں، باقی اس کے علاوہ جو ہے آپ جو دعا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔